ویران رات، سیاہ آسمان اور ایک بچے کی آنکھوں میں چھپا خوف۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم باپ کی جس کی سختی نے معصومیت کو کچل دیا۔ جہاں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی اور سارے خواب زنجیروں میں جکڑے گئے۔ لیکن کیا ظلم ہمیشہ قائم رہتا ہے یا پھر تقدیر خود ہی انصاف کرتی ہے؟ سچ پر مبنی ایک حیرت انگیز کہانی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہیں دور ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رحمت خان تھا، مگر اس کا کردار اس کے نام کے برعکس تھا۔ وہ سخت مزاج، بے رحم اور ظلم کا عادی تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے غصے، سنگ دلی کی وجہ سے اس سے دور رہتے تھے۔ اس کے دل میں محبت اور ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، خاص طور پر اپنے بیٹے کامران کے لیے۔ کامران ایک معصوم اور نرم دل لڑکا تھا جو اپنی ماں کے قریب تھا۔ اس کی ماں زرینہ ایک صابر اور رحم دل عورت تھی جو ہر حال میں اپنے بیٹے کو تحفظ دینے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ خود بھی اپنے شوہر کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی تھی۔ رحمت خان اپنی زمینوں اور دولت کے نشے میں چور تھا۔ اسے صرف اپنی عزت اور طاقت کی فکر تھی۔ کامران اس کی سختیوں اور پابندیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خوف بسا رہتا تھا۔ وہ اپنے والد سے محبت تو کرتا تھا، مگر اس کی سنگ دلی نے ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگا۔ کامران کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ بھی وہاں جانا چاہتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لینے کی گزارش کی اور زرینہ نے نرمی سے اپنے شوہر رحمت خان سے بات کی۔ رحمت، میرا خیال ہے کہ کامران کو میلے پر جانے دینا چاہیے، وہ بہت دنوں سے ضد کر رہا ہے۔ رحمت خان نے غصے سے زرینہ کو گھورا، یہ فضول شوق پالنے کا وقت نہیں ہے، میلہ جا کر کیا کرے گا؟ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے زمینوں پر کام کرے۔ زرینہ خاموش ہو گئی، مگر کامران کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی بھی اس کی خواہشات کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ آخر کار اس نے چپکے سے میلے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میلہ دیکھنے کے بعد کامران بہت خوش تھا۔ وہ نئی چیزیں دیکھ کر حیران تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا، مگر اچانک اس کی خوشی کا یہ لمحہ تباہ ہو گیا جب اس نے اپنے باپ کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ رحمت خان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ وہ دھاڑا۔ کامران خوف زدہ ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ رحمت نے اسے بازو سے پکڑا اور سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس پر وحشیانہ تشدد کیا۔ زرینہ نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر خود بھی مار کھا بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا اور کامران پر ظلم کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہر خواہش، ہر خواب کچل دیا گیا۔ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا باپ اسے اپنے کھیتوں میں مزدور بنانے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جو بچوں کو پڑھاتا تھا۔ کامران کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ اپنے باپ کے خوف سے کچھ نہ کہہ سکا۔ استاد نے زرینہ سے بات کی اور اس نے کامران کو چپکے سے مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ جب رحمت کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے نہ صرف کامران کو مارا بلکہ استاد کو بھی دھمکیاں دیں کہ وہ اس کے بیٹے کو مزید نہ پڑھائے، مگر کامران نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ رات کے اندھیرے میں استاد کے پاس جاتا اور پڑھائی کرتا۔ کامران اب بڑا ہو چکا تھا، اب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے قابل تھا۔ وہ مزید اپنے باپ کے ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے بزرگوں سے مدد طلب کی اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ زرینہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک بہتر زندگی گزارے اور اس نے ہمت باندھ لی۔ ایک دن جب رحمت خان نے کامران کو ایک بار پھر سے تشدد کا نشانہ بنایا تو کامران نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب بس، میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا۔
ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। यह सुनते ही रहमत ख़ान हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी उसका बेटा उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, मगर कामरान ने फ़ैसला कर लिया था वो अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ खुद संभालेगा। वो अपनी माँ के साथ गांव छोड़कर शहर चला गया, जहां उसने तालीम हासिल की, अपने ख्वाब पूरे किए। रहमत ख़ान तन्हा रह गया। उसकी ताकत, उसका गुरूर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। गांव के लोग भी उसे छोड़ने लगे, क्योंकि वो जान चुके थे कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कई साल बाद जब कामरान एक कामयाब इंसान बन चुका था, तो उसे अपने बाप की खबर मिली कि वो बीमार है और ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो माँ के साथ अपने बाप के पास गया, मगर वही बाप जो कभी इतना ज़ालिम था अब पछतावे में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में नदामत थी, मगर वक्त गुजर चुका था। कामरान ने अपने बाप को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि नफ़रत का बदला नफ़रत नहीं होता, बल्कि माफ़ी और सब्र ही असल कामयाबी है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मोहब्बत, इल्म की रोशनी ही ज़िंदगी को संवार सकती है। मज़ीद ऐसी अच्छी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।